رب کا فرمان یہ پیارا قرآن، یہ پیارا قرآن، ہمارا قرآن، ہمارا قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ کو بہت ہی پیارے سلسلے کنز الایمان کی خصوصیات میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی آپ کو شاد و آباد رکھے، خوب برکتیں عطا فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمیں بتائے گا سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں، کیا کیا کوالٹیز ہیں۔ انشاءاللہ وہ تمام خصوصیات اس سلسلے میں ہم ڈسکلوز کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کیوں کنز الایمان عاشقوں کی جان ہے، کیوں ہم سب کو کنز الایمان سے پیار ہے۔ اور آپ ساتھ ہی ساتھ ملاحظہ کریں گے کہ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس خوش اسلوبی کے ساتھ، کس شاندار انداز سے قرآن پاک کا ترجمہ فرمایا ہے۔ آئیے سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ امام اہل سنت ہیں، عاشقان رسول کے امام اور پیشوا ہیں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے مفتی، متقی، پیر کامل، ولی کامل، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بہت ساری خوبیوں کے، بے شمار صفات کے حامل ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن خوبیوں اور صفات کے حامل ہیں، انہی خوبیوں اور صفات میں سے ایک بہت پیاری خوبی ہے آپ کی قرآن پاک کے ساتھ وابستگی۔ آپ قرآن کریم کے ساتھ بہت گہری محبت رکھتے تھے، قرآن کریم پڑھتے بھی تھے، اسے سمجھتے بھی تھے، اس پر عمل بھی کرتے تھے، اور قرآن کریم کا فیضان بانٹا بھی کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی سیرت پاک کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے آپ نے قرآن کریم کو اپنی روح میں اتار لیا تھا۔ آپ کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں، جگہ جگہ قرآنی آیات نظر آتی ہیں۔ آپ کے ملفوظات دیکھیں، یعنی آپ کے فرامین دیکھیں، تو لمحہ لمحہ آپ کے ہونٹوں پر قرآنی آیات رہا کرتی تھیں۔ حتیٰ کہ آپ کے بچپن سے لے کر وصال تک کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں تو ہر ہر قدم پر ہمیں قرآن کریم کا فیضان اور قرآن کریم کی آیات کی روشنیوں سے جلوگر آپ کی سیرت نظر آتی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے پروگرام کا نام سن کر ہی جان لیا ہوگا کہ اس پروگرام میں ہم کنز الایمان کی کوالٹیز اور اس کی خصوصیات کو ڈسکس کریں گے، بیان کریں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں چونکہ نیا پروگرام ہے، چونکہ پہلا ایپیسوڈ ہے، اس فرسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کنز الایمان کس طرح لکھا گیا، کنز الایمان کس طرح مارز وجود میں آیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کس طرح والہانہ عشق تھا قرآن مجید سے۔ آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد اور خلیفہ ہیں حضرت علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سن 1337 ہجری کی بات ہے، شعبان کا مہینہ تھا۔ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حضرت علامہ حشمت علی خان
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موجود تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت اس وقت آپ کی جانب جو خط لوگوں نے لکھے تھے ان خطوط کا مطالعہ فرما رہے تھے۔ اس دوران آپ نے ایک خط دیکھا، اس میں اعلیٰ حضرت کے نام کے ساتھ حافظ لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور خوف خدا سے تڑپ کر فرمایا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا حشر ان لوگوں میں نہ ہو جن کے متعلق قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا۔ ترجمہ کنز العرفان، پسند کرتے ہیں کہ ان کے ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ اس واقعے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن کریم حفظ کر کے باقاعدہ حافظ قرآن بن جانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ روزانہ عشاء کا وضو فرمانے کے بعد جماعت ہونے سے پہلے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے اس ڈیوریشن میں کوئی شخص ایک پارہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتا، آپ بغور سنتے پھر اسے سنا دیتے۔ آپ نے شعبان کے آخری ایام میں قرآن کریم حفظ کرنا شروع کیا اور 27 رمضان المبارک تک مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا اور تراویح میں سنا بھی دیا۔ یہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کے حافظ قرآن بننے کا خوبصورت واقعہ، اور اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن سے کس قدر وابستگی رکھتے تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری زندگی، کمپلیٹ لائف، قرآن پاک کی سروس، قرآن پاک کی خدمت کرتے ہوئے گزاری۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس دور میں آنکھ کھولی تھی یہ فتنوں کا دور تھا۔ ہر طرف سے فتنے سر اٹھا رہے تھے۔ کبھی کوئی بد مذہب اٹھتا تو قرآن کریم کی آیات کے مفہوم کو بدلنے کی ناپاک کوشش شروع کر دیتا۔ کبھی کوئی مخالف قرآن سائنسداں اٹھتا اور قرآنی آیات پر اعتراض کرنے لگتا۔ یہاں تک کہ بعض مسلمان کہلانے والے گستاخ بھی قرآنی آیات کے غلط معنی بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے لگتے۔ ایسے فتنوں بھرے دور میں سیدی اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم کی خوب خدمت کی۔ جب بھی کسی نے قرآن کریم کو اپنا ہدف بنانے کی ناپاک کوشش کی، سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے فوراً اس کے خلاف کارروائی کی۔ مخالف قرآن جو قرآن کریم پر اعتراض کرتے تھے ان کا آپ نے جواب بھی دیا، اور گستاخ بد مذہب جو قرآنی آیات کے معنی بدلنے کی کوشش میں مصروف رہتے تھے ان کے خلاف بھی امام عشق و محبت نے خوب قلم چلایا، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے سب کو منہ توڑ جواب عطا فرمایا۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، تھر تھرائے کانپ اٹھے باغیان مصطفیٰ، قہر بن کے ان پہ چھایا اے امام احمد رضا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن کی اس طرح خدمت کی کہ بد مذہبوں نے جو اعتراضات کیے، کوشچنز پٹ اپ کیے، ان کوشچنز کے بھی جوابات دیے، اور جو مخالف قرآن سائنسدانوں نے قرآن کریم پر سوالات کیے اس کے جوابات بھی دیے۔ آئیے میں آپ کو اس کی ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ الٹرا ساؤنڈ مشین آج کل تو ایک کامن سی چیز ہو گئی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے زمانے میں یہ نئی انوینشن تھی۔ اسے بنیاد بنا کر ایک مخالف قرآن سائنسداں نے قرآن کریم پر اعتراض کیا، کہنے لگا قرآن کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم صرف اللہ پاک کو ہے، جبکہ ہم نے ایک مشین بنائی ہے جو مشین یہ ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے، یہ پتہ لگا لیتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی۔ لہٰذا قرآن کی یہ آیت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط ہے۔ یہ بے بنیاد اعتراض جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچا، آپ نے فوراً اس کا جواب لکھا، اور قرآن کریم کی وہ 7 آیات جن میں اللہ پاک کے علم و قدرت کا بیان ہے،
ان کی ایسی بے مثال وضاحت فرمائی کہ مخالف قرآن سائنسدانوں کے دانت کھٹے ہو گئے۔ آپ نے 21 صفحات کے اس مختصر رسالے میں دکھا دیا کہ سائنس چاہیں جتنی ترقی کر لے، سائنسداں چاہیں کروڑوں سال محنت کر ڈالیں، رب قادر و قیوم کے علم پاک کے کروڑ در کروڑوے ذرے کو بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ الحمدللہ قرآن کریم کی ہر آیت، ہر لفظ، بلکہ ہر حرف بالکل سچا اور ہدایت کا نور ہے۔ انشاءاللہ اس پروگرام کے آنے والے نیکسٹ ایپیسوڈز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام عشق و محبت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن پاک کا ترجمہ کنز الایمان اس شاندار انداز میں کیا کہ سائنسدانوں کے جوابات بھی آپ نے اپنے ترجمے کے ذریعے عطا کر دیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن کریم کی جو بے مثال اور لازوال خدمات کی ہیں، ان میں ایک ہی بہت شاندار خدمت ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف بھی ہے۔ یہ بے مثال ترجمہ قرآن کنز الایمان کسی کرامت سے کم نہیں ہے۔ یہ ظاہر میں صرف ترجمہ ہے، لیکن حقیقت میں ریئلٹی دیکھی جائے تو قرآن، حدیث اور 14 صدیوں میں لکھی گئی بڑی بڑی تفاسیر کا خلاصہ ہے، کنکلیوژن ہے۔ کنز الایمان سے پہلے بھی قرآن کریم کے کئی ترجمے لکھے جا چکے تھے، مگر ان میں کسی نہ کسی اعتبار سے کچھ کمیاں موجود تھیں، لیکن کنز الایمان شریف قرآن کریم کا واحد اردو ترجمہ ہے کہ جب سے لکھا گیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک علماء اکرام اس کی خوبیوں پر کتابیں لکھ رہے ہیں۔ ترجمہ کنز الایمان پر PhD ہو رہی ہے، لوگ اس ترجمے پر تھیسس لکھ رہے ہیں، مقالے لکھ کر کے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ 100 سال سے زیادہ لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ جس نے بھی صاف ذہن رکھ کر کے کنز الایمان شریف پڑھا ہے یا اس کے متعلق تحقیقات کی ہیں، آخر اس نے یہی کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمہ کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اپنے مخالف بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ترجمہ کنز الایمان کا ایک ایک لفظ عین شریعت کے مطابق اور روح قرآن کی درست عکاسی کرتا ہے۔ ایسا بے مثال ترجمہ کہ جس کی خوبیوں پر اب تک 100 سے زیادہ بکس لکھی جا چکی ہیں۔ یہ ترجمہ لکھا کیسے گیا؟ یہ بھی ایک حیران کن بات ہے۔ جو لوگ کتابوں سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ عام دینی سی کتاب لکھنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ کتنی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، کئی گھنٹے لگاتار بیٹھ کر دماغ لگانا پڑتا ہے، تحقیق کرنی پڑتی ہے، ریسرچ کرنا ہوتا ہے، سوچ بچار کرتے ہیں، تب جا کر کے کئی مہینوں کی محنت کے بعد ایک کتاب لکھی جاتی ہے۔ یہ تو عام دینی کتاب کی بات ہے، قرآن کریم کا ترجمہ لکھنا کتنا مشکل ہوگا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ یا تفسیر لکھنے کے لیے صرف کتابیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کام کے لیے تقریباً 15 علوم کا ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں اپروکسیمیٹلی 15 علوم کا PhD ہولڈر ہونا ضروری ہے، تب جا کر کے وہ قرآن کریم کا ترجمہ لکھ سکتا ہے۔ کسی عام شخص کے بس کی بات نہیں، اور یہ ہے بھی حقیقت۔ خود غور فرمائیے کہ وہ عظیم الشان کتاب جو اللہ پاک کا کلام ہے، وہ کتاب کہ جس کے پڑھانے کے لیے اللہ پاک نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، بھلا اس کتاب کا ترجمہ کرنا، اس کے معنی و مفہوم کو دوسری زبان میں ڈھالنا کوئی آسان بات تو نہیں۔ اس لیے ترجمہ قرآن کے لیے کڑی شرائط رکھی گئی ہیں، کڑی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لگائی گئی ہیں۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت ان تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر پورا اترتے تھے۔ سید اعلیٰ حضرت تو وہ باکمال عالم ہیں کہ صرف 15 علوم نہیں بلکہ above 100 علوم، above 100 سائنسز پر آپ کو کمال مہارت حاصل تھی۔ یہ اتنا شاندار ترجمہ قرآن کنز الایمان کیسے لکھا گیا؟ یہ بھی بڑی ایک دلچسپ اور معلومات افزا انوکھی بات ہے۔ آئیے سنیے۔ غالباً 1330 ہجری کی بات ہے
صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں درخواست پیش کی کہ ایک ایسے ترجمہ قرآن کی اس وقت ضرورت ہے جو غلطیوں سے پاک ہو، احادیث اور ائمہ اکرام کے اقوال کے مطابق ہو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ تو بہت ضروری ہے، مگر چھپنے کی کیا صورت ہوگی؟ اعلیٰ حضرت کی احتیاط دیکھیں، باوضو کاپیوں کو لکھنا، باوضو کاپیوں اور حروف کی درستی کرنا، زبر زیر پیش اور نقطوں یا علامتوں کو پوری احتیاط سے پرکھنا کہ کوئی غلطی نہ رہ جائے۔ پھر یہ سب چیزیں ہو جانے کے بعد سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ پریس میں، یعنی جب کتاب پرنٹنگ ہو رہی ہوگی، جب ترجمہ چھپ رہا ہوگا، پریس میں ہر وقت باوضو رہے، غرض کے چھپنے سے لے کر کتابی صورت میں تیار ہونے تک ہر کام باوضو رہ کر مکمل احتیاط سے کیا جا سکے۔ صدر الشریعہ نے عرض کیا انشاءاللہ الکریم جو باتیں ضروری ہیں ان کو پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے درخواست کو قبول کیا اور ترجمے کا کام شروع کر دیا گیا۔ ان دا بگننگ میں نے عرض کیا تھا کہ عام دینی کتاب لکھنے کے لیے بھی گھنٹوں ریسرچز کر کے مہینوں میں کوئی کتاب منظر عام پہ آتی ہے، لیکن امام عشق و محبت سید اعلیٰ حضرت نے ترجمہ قرآن کیا تو کیسے کیا دیکھیں۔ صدر الشریعہ نے جب آپ سے ترجمہ قرآن لکھنے کے لیے عرض کیا اور آپ نے اس کی شرطیں بیان کر دیں، اور حضور صدر الشریعہ نے عرض کیا کہ انشاءاللہ جو باتیں ضروری ہیں ان کا خیال رکھا جائے گا، اعلیٰ حضرت نے درخواست قبول کی اور ترجمے کا کام شروع کر دیا گیا۔ اس کے لیے اعلیٰ حضرت کے آرام کے وقت میں سے کچھ وقت نکالا گیا۔ یہ تقریباً 1 یا آدھا گھنٹے کا وقت ہوتا تھا۔ صدر الشریعہ حاضر ہوتے، اعلیٰ حضرت زبانی طور پر آیت کریمہ کا ترجمہ بولتے جاتے اور صدر الشریعہ لکھتے جاتے۔ نہ آپ اس کے لیے لغت کی کتابیں دیکھتے، نہ بڑی بڑی تفسیریں دیکھتے، بس ایسے ہی آپ جیسے کوئی حافظ قرآن روانی کے ساتھ قرآن کریم پڑھتا ہے، ویسے ہی آپ روانی کے ساتھ سیدی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ترجمہ لکھاتے جاتے تھے۔ اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو پیش کروں۔ اعلیٰ حضرت اس طرح لکھایا کرتے تھے، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے قرآن کی آیت پڑھتے، اعلیٰ حضرت اس کا روانی کے ساتھ جیسے حافظ قرآن قرآن پڑھتا ہے اس طرح ترجمہ لکھا دیتے، جیسے اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، بہت مہربان رحمت والا، یہ روز جزا کا مالک، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ اس طرح روانی کے ساتھ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کا ترجمہ لکھا دیا کرتے۔ جب یہ ترجمہ اس طرح روانی کے ساتھ لکھا کر کے امام عشق و محبت فارغ ہوتے اور صدر الشریعہ اور دیگر علماء اکرام بڑی بڑی تفسیروں کے ساتھ اس ترجمے کا موازنہ کرتے، کمپیریزن کرتے، تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا برجستہ اور روانی کے ساتھ لکھوایا ہوا ترجمہ پچھلی صدیوں کی معتبر تفسیروں کے عین مطابق ہوتا۔ اس طرح روزانہ آدھا یا 1 گھنٹے کے وقفے میں ترجمہ قرآن سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت لکھوایا کرتے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کی علمی شان، آپ کے قرآن کریم کے ساتھ کامل وابستگی۔ اندازہ کیجئے آپ نے تفسیر قرآن پر لکھی جانے والی بڑی بڑی کتابیں کتنی توجہ اور محنت کے ساتھ پڑھ کر انہیں یاد رکھا ہوا تھا، جبھی تو آپ کے لکھوائے ہوئے ترجمے کا ایک ایک لفظ بالکل درست ہوتا تھا۔ الحمدللہ وہ ترجمہ قرآن جو اعلیٰ حضرت نے ویری شارٹ ٹائم میں لکھوایا تھا، آج 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اس پاکیزہ ترجمے کے رازوں کو کھولا جا رہا ہے، اس کی خوبیوں پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، مگر اس نرالے ترجمے کی خوبیاں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ FGN چینل پر آنے والے سلسلوں کا وقت لمیٹڈ ہوتا ہے، لمیٹڈ ٹائم کی وجہ سے ہمارا ٹائم اب اختتام کی طرف ہے، اس لیے انشاءاللہ مزید قرآن کریم کے ترجمہ کنز الایمان کے حوالے سے مزید انوکھی
اور انفارمیٹیو چیزیں انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے. تب تک کے لیے ہمیں پرمیشن دیجیے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں ایک خوبصورت اور معلوماتی پروگرام کے ساتھ. رب تبارک و تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب کا فرمان یہ پیارا قرآن، یہ پیارا قرآن، ہمارا قرآن، ہمارا قرآن.